الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. بانی مجلس اعزا، ذاکرین اور سامعین مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات ہوں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور آیت کا مضمون عظمت اہل بیت ہے۔ ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ عزیزو، ہم انسان ہیں اور انسان کمال طلب ہے۔ انسان کے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، وہ فطرتاً کمال کو ڈھونڈتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کمال کا عنوان مختلف ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے مراسم بڑھاتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ یہ گھر ہے، شجاعت اگر کہیں عنوان پاتی ہے تو وہ یہ دروازہ ہے، سخاوت اگر کہیں حسن پائے تو وہ یہ گھر ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور کرسی کا عالم یہ ہے، کرسی کی کیفیت یہ ہے، شاید کوئی کسی بچے کے لیے بات ہو، کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے منصب ہیں وہ سب دنیا دیتی ہے اور دنیا چھینتی ہے، یعنی لوگ ہی بچھاتے ہیں اور لوگ ہی اتارتے ہیں۔ یہ تو آپ ہر سال نہیں، پاکستان کی قسمت میں تو سال میں کئی بار لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہی کرسی پر بٹھائیں اور لوگ ہی کرسی سے اتار دیں۔ تو جو دنیاوی منصب ہیں وہ دنیا دیتی ہے اور دنیا ہی چھینتی ہے۔ اہل بیت، اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت دی ہے کہ نہ دنیا کے ماننے سے مانے جائیں گے اور نہ دنیا کے منکر ہو جانے سے ان کے کمال میں فرق آئے گا۔ اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں دنیا کی نہیں دی ہیں، اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں آسمان کی دی ہیں، لہذا نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے۔ یہ کسی کے دینے سے ملی نہیں ہے اور کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں۔ میں اپنے اب تک کی بات کو اگر میں یوں کہوں، اس کو لفظ بدل کے یوں کہوں
کہ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ منصبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، لیکن فضیلت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، علم کی فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھائی میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی مزاج اور عادت نہیں رکھتا، مگر ایک اعلان ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں سے لا کر کوئی روایت دکھائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مگر کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں، کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں کہ جب بھی پوچھا گیا علی پوچھنے والے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ پوچھے گا کیا۔ علی سوال سے پہلے جانتے تھے کہ یہ سوال کرے گا کیا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا ہے۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا ہے، اور پھر مولا نے 27 کے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے۔ یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں، ویسے تو میں نیتوں پہ تو شک کر نہیں سکتا، کچھ تو مجلس نے آپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کچھ بارش نے بٹھایا ہوا ہے، تو اب آپ کو سن کے تو جانی ہے میری بات۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استاد کی فضیلت پہ مولا کا فرمان ہے، وہاں مولا کا اعلان بھی ہے، کوئی مجھے ایک حرف تو سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بچوں، حدیثوں کو سنو پڑھو مگر ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا بہتر ہو جائے کہ ہمیں عربی آ جائے اور ہم ترجمے کے محتاج نہ ہوں، ہمیں خود مولا کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہمیں خود اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہم ترجموں کے محتاج نہ ہوں۔ اب مثلا ترجمہ جس نے کر دیا چلا آ رہا ہے وہی ترجمہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، چلا آ رہا ہے، سبھی لکھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے کب فرمایا؟ اس کا مطلب یہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، یعنی مردوں کے سردار ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تو سرکار نے کہا ہی نہیں ہے نا، ہم سرکار کے اوپر کیوں بات کریں، کیسے سوچیں سرکار کے بارے میں؟ یہ نبی نے کہا کب ہے؟ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کا سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسین یہی سردار ہیں۔ اسی جنت میں اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے اہل جنت ہے، حسنین سردار ہے۔ بھائی مجلس ختم کر دوں کیا؟ میں نے باہر کے مائک بند کروائے کہ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، اس لیے اب یہ سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہو اس بارش میں؟ یہ میں نے ان سے بند کروائے باہر کے مائک، سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہیں؟ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے۔
اور ویسے بھی حاضری کی نیاز ہے یہ، جو حاضر ہوگا اسے ملے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات۔ بھائی ایک اور صلوات۔ بات آگے جائے، آگے بڑھوں۔ ایسے ہی مولا کا ایک فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے، مولا علی یہ نہیں فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مولا علی فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جو علی سے پوچھے گا وہ زندہ رہے گا۔ مجھے بتائیے کیا مالک اشتر مر گئے؟ جنہوں نے نہیں پوچھا وہ مر گئے، جنہوں نے پوچھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ ابھی عربی کا جملہ، عربی کا فرمان، عربی میں فرمان، مگر ترجمے نے ہمیں محدود کر دیا۔ آپ کے ذوق سماعت مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جلدی نہ کروں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا کہہ رہی ہے آیت؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ تو کیا ترجمہ کیا ہے؟ سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کا اظہار کرو۔ اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں نا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے پنجے تن سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ کب کہا ہے سرکار نے؟ یہ ترجمے میں کیوں لے آئی یہ بات؟ لقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے قربہ کہاں سے لے آئے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت، قربہ سے مودت کا سوال ہوا ہے۔ یہ کہا ہے کہ میرے قربہ؟ اللہ کہلوا رہا ہے اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ اللہ کے قربہ، تو بھائی یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہے وہ ہے جن سے محبت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ثابت کرو علی سے زیادہ کون ہے، ثابت کرو سیدہ سے زیادہ کون ہے۔ اللہ کے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے، کوئی گھرانہ ہے تو وہ یہ ہے۔ اصحاب نے آ کر کہا یا علی، اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی جانب جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی آتے ہیں وہ بتائیں گے۔ مولا تشریف فرما ہوئے فرمایا یا علی میرے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں سفید نور، ظہر کے وقت میں زرد نور اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے تمہارے گھر سے اور وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، سیدہ کی عظمت پہ صلوات پڑھیں۔ سفید رنگ کا نور فجر کے وقت میں نکلتا ہے، زرد رنگ کا نور ظہر کے وقت میں نکلتا ہے، سرخ رنگ کا نور عصر کے مغرب کے وقت میں نکلتا ہے، اور سیدہ کا مصلی آسمان والوں کے لیے نور کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چاند نظر آتا ہے، ہم عرش والوں کو زمین پہ سیدہ کا مصلی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ
کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اللہ کے قربا یہ گھرانہ ہے، اللہ سے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے تو یہ گھرانہ ہے۔ اور یہ تو ہماری ضرورت تھی جو کبھی محمد نظر آئے، کبھی علی نظر آئے، کبھی حسن نظر آئے، کبھی حسین نظر آئے، ورنہ ان کی حقیقت سب کی ایک ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ رکھنے والا وجود ہے، یہ سب ایک حقیقت کے لوگ ہیں۔ تبھی جبریل بھی جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے۔ یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ جبریل ابھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا کون ہے۔ بیوی فرمانی ہے فلما اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نہیں پہچان پا رہے۔ جی میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر مختلف ظرفوں میں پانی رکھا ہو، گلاس کا پانی، جگ کا پانی، سرائی کا پانی، جی مختلف ظرفوں میں آپ پانی رکھ دیجئے اور کسی سے پوچھئے کہ گلاس کا پانی کون سا ہے تو سب کہیں گے یہ، جگ کا یہ، مثال کے طور پر سرائی کا یہ، گھڑے کا یہ، لیکن ان سارے پانیوں کو ایک جگہ کر کے پوچھیں کہ گلاس کا کون سا ہے، جگ کا کون سا ہے، تو کہیں گے ہم نہیں پہچان پا رہے۔ بس یہی کیفیت جبریل کی ہے۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، یہ علی ہے، یہ بطول ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں جانتے۔ جبریل جیسا ملک نہ جانے تو یہ امت کیسے جانے؟ واحد حل یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کون ہیں، یہ خود بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ کون ہے۔ عزیزو، رات کا بہت وقت گزر چکا اور میری بھی یہ چوتھی مجلس ہے، اور آپ کی تو یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگی، مجھ سے زیادہ آپ مجلسیں سن چکے ہوں گے، اس لیے بہت زیادہ آپ کو زحمت دینا بھی مطلب نہیں ہے۔ اور اس مجلس کی خاطر تو ہمارے یہ عدنان میاں نے نہ جانے کہاں کہاں سے فون نہیں کروا دیے، ورنہ میں اپنے مزاج کے خلاف ہی چوتھی مجلس، مگر ان کی محبت، اس گھرانے کی خانوادے کی محبت، اور اسلام آباد سے لے کے کراچی کے ساحل تک جتنے بھی بڑے لوگ، تعلقات والے لوگ تھے، سب سے انہوں نے فون کروا دیے۔ تو بہرحال اب تو مجھے آنا ہی تھا، ورنہ مجھے کہیں اور لے جایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس جوان کی اس رزق اور عزت میں اور آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دل کر رہا ہے 5 منٹ اور فضائل پڑھو۔ اللہ نے جس گھرانے کو تمام کمالات کا مرکز بنایا ہے وہ یہی گھرانہ ہے۔ سب سے پہلی فضیلت اس گھرانے کی علم ہے، یعنی جس فضیلت پر خود یہ فخر کرتے نظر آئے، جی جس فضیلت پر یہ فخر کریں وہ ان کا علم ہے۔ علم کی جتنی قسمیں بنتی ہیں وہ علی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں، جتنی بھی علم کی فضیلتیں بنتی ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نصاب عقائد اللہ کے بعد رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد علی۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، ادب سے اور شعر و سخن سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو میرے مضمون میں مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، مگر ان 2 مصروں سے پہلے میں مطلع بھی سناؤں گا آپ کو۔ عرض کیا تھا ایک کلام کہتے ہوئے کہ غدیر خم کے سفر میں سراف کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکے ہیں، ہر رستے میں فریب ہیں، مگر علی کے رستے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراف کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غدیر، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔
1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب ہے۔ اور اسے ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو یہ مطلع دونوں سنا دیے، اور شعر وہ یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، نصاب عقائد، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور بھئی اب آپ کا ذوق سماعت ہے تو میں تو اور حوصلہ پا رہا ہوں، تو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں۔ کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فقیر، عاشق و صوفی، ملنگ اور فقیہ۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ سنا دوں، فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ، اسیر عشق ہے سب بازیاب کوئی نہیں۔ اور خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ علم سب سے بڑی فضیلت، علم اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت، اور پھر اس کے بعد بالترتیب اس گھرانے کی فضیلت سخاوت، شجاعت، غیرت، عزت، اس گھرانے کی فضیلتوں کے نام ہیں، مگر ان ساری فضیلتوں پر علم کو حاکمیت حاصل ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر پیسے کا خرچ کرنا سخاوت نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ علم کے بغیر زور بازوؤں کا اظہار شجاعت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تمام تر کمالات پر علم کو حاکم بنانا ہوگا۔ جب تمام کمالات کا حاکم علم بن جائے، اور علم ہو اور علم ہے، تو پھر سارے کمالات کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا، ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تشخیص کون دل پائے گا کہ یہاں پر تلوار چلانا ہے یا یہ تلوار روکنی ہے؟ یہ تشخیص علم دلوائے گا۔ یہ قدرت تشخیص بے تصدق علم ہے۔ یہ کہاں تلوار اچھا، ہمیشہ بازوؤں کو پھلا لینا، آستینوں کو کل لوٹ لینا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ مجھے استاد شہید سپر جعفر کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔
تمام تر کمالات کی جو حاکمیت ہے وہ علم کے پاس ہے، اور اہل بیت کے ہاں علم سب سے بڑا کمال ہے۔ اہل بیت کے علم کے ایک جلوے کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، اور اہل بیت کے علم کے ایک جلوے کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ علم اہل بیت کا جلوہ ہے۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس فضائل کا باب ایک منزل پر لے آیا ہوں جی۔ علم کا اظہار کبھی ہمیں نہج البلاغہ کی زیارت کرواتا ہے، اور علم کے اظہار سے کبھی صحیفہ سجادیہ کی زیارت ہوتی ہے۔ عزیزو، علم کا اظہار گویا بے قدر مخاطب ہوا کرتا ہے جی۔ بہت ساری باتیں مجھ جیسا سمجھداری کا دعویٰ نہ کرنے والا چھوڑ دیتا ہے، روک لیتا ہے، نہیں بولتا کہ بھائی نہ معلوم کہ کون سی بات کس نااہل تک پہنچے۔ مجلس میں تو جو اول سے آخر تک آیا بیٹھا ہے وہ تو اہل ہے، لیکن جو چلتے ہوئے گزرتے ہوئے جی آدھی اس کی سنی اور آدھی امام بارگاہ کی سنی، کیا معلوم کہ اس کی نااہلی ہمیں کسی نقصان کا سامنا کروا دے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ میرے بھائی تشریف فرمائے، مائک اور اسپیکر اور کیا ہے آپ کے کیمرے لیے ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ جو کینیڈا میں، امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور جرمنی میں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بھائی تم اپنی بات کرو، ان کی فکر چھوڑو، سیدھی سی بات کچھ اور ہے جی۔ حاضری کی نیاز ہے یہ، میں انہیں جا کے سنا دوں گا مجلس۔ یہ جو بعد میں کاٹ پیٹ کر کے میرے کلپ چلائے جائیں گے نا، اس پہ تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا جو مجھے بھگتنا پڑے گی، اور میں سال بھر میں 50 دفعہ تو اس کا سامنا کر رہا ہوں۔ وہ مجھے تو ویسے ہی بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ صبح کھانے والا ہوتا ہے، شام بھاولپور ہوتا ہے، اور آج بھی کہیں حیدرآباد میں ہوگا۔ تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علم کا اظہار بے قدر مخاطب ہوا کرتا ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کر دانشور اور عالم اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ میں تو طالب علم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، ہم طالب علم بھی ہو جائیں، اس لیے کہ مولا نے فرمایا نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ تو طالب علم اور شیعہ تو شیعہ کا درجہ، کرم ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اور سیدہ کا بھی ہم پہ احسان ہے کہ سیدہ محبوں کی شفاعت کریں گی جی، محبوں کی شفاعت کریں گی۔ تو ہم محب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو۔ ہلکا پھلکا ایک وائرس آ رہا ہے، ان کو چاہنے کے ساتھ ان کے دشمنوں سے نفرت لازمی ہے۔ ہاں، یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک لازمہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ ایک وائرس آ رہا ہے کہ ان کو بھی چاہتے ہیں۔ بھائی ان مجلسوں کے ذریعے سے اینٹی وائرس کا انتظام کیجئے، یہ ویکسینیشن کی جگہ ہے، یہ مجلس اعزاء یہ ویکسینیشن کی جگہ ہے، یہ شفا خانہ حسینی ہے۔ یہاں آنے والے کو پہلے اینٹی وائرس، اینٹی بیکٹیریا، اور وہ بیکٹیریا ہے دشمن اہل بیت کی محبت۔ دشمن اہل بیت کی محبت سے بڑھ کر کوئی وائرس نہیں۔ یہ کورونا تو آئے اور گئے، مگر یہ جسے لگ جاتا ہے نسلیں خراب کر دیتا ہے۔ میں حقیقت بول رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ بار بار انتظام کیجئے، بس میں نے بات مکمل کی، بار بار انتظام کیجئے، اور نیاز، نظر، تبرک، فرش عزا، ماتم، گریہ،
کالے کپڑے، علم، تابوت، ذوالجناح، فرش ازا، یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ہماری روح کی صحت بحال رہے گی۔ یہ سب چیزیں ہماری روح کی صحت کی بحالی کے لیے ضروری ہیں۔ بڑے اہتمام سے ان بچوں کو سکھائیں کہ علم سجاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، تابوت بنا رہے ہو تو کن تقاضوں کے بعد، کن شرائط کے ساتھ۔ جی ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ مجلس میں آئے ہو تو کیا وضو کر لیا؟